السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 265 تک ہو چکا ہے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 266 کو کریں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سمجھانے کا طریقہ بھی سمجھ آ رہا ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیودو، یہ لفظ کیا ہے؟ آیودو، دو نہیں بولنا یہاں پر، ٹھیک ہے؟ دو اگر بولیں گے تو مجہول ہو جائے گا۔ مجہول دراصل ہم لوگ اردو میں پڑھتے ہیں لیکن عربی میں معروف کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ فور ایگزامپل دال پیش دو اردو میں پڑھا جاتا ہے نا، دال پیش دو، اور عربی میں کیا پڑھتے ہیں؟ دال پیش دو۔ تو عربی میں جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو عربی جو لہجہ ہے اس کے طریقے سے پڑھیں گے، لہٰذا یہاں پر معروف کا خیال رکھنا ہے اور مجہول سے بچنا ہے۔ تو یہاں پر آیا ودو نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے آیا ودو، آیا ودو۔ یہاں پر دیکھیں گے یہ جو لفظ ہے اس میں کوئی بھی مدہ لیٹر نہیں ہے۔ مدہ سے مراد جس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر صرف 3 لیٹر کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اور چوتھا جو لیٹر ہے اس کے اوپر پیش ہے۔ اور زبر زیر پیش کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے۔ تو جب آپ دیکھ لیں کہ زبر زیر پیش ہے تو آپ کو ذہن میں آ جائے گا کہ اس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، تو یہاں پر ہم لمبا نہیں کریں گے آواز کو۔ تو یہ جب لفظ ادا کریں گے تو خاص خیال رکھے معروف کا، کہ معروف ہی پڑھیں، مجہول نہ ہو آواز۔ پہلے جب ہم پڑھا کرتے تھے، پہلے جب ہم نے قرآن سیکھا تو مجہول طریقے سے سیکھا۔ بعض اوقات ہماری بہنیں کہتی ہیں کہ ہم نے مجہول طریقے سے سیکھا، تو کوئی بات نہیں، اگر آپ نے مجہول طریقے سے سیکھا ہے تو اب اس کو معروف طریقے سے سیکھے۔ یوٹیوب پر نہ جانے کتنے چینلز ہیں جو آپ کو سکھا رہے ہیں، تو آپ کو جس کا بھی طریقہ سمجھ آتا ہے، جس کا بھی سمجھانے کا طریقہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے، اس کے چینل کو سبسکرائب کرے اور گھر بیٹھے آپ قرآن کو درست کرے۔ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دے، کیونکہ جب ہم جاگتے ہیں تبھی سویرا۔ اگر ہم نے پہلے غلط طریقے سے سیکھا ہے تو کوئی بات نہیں، اب ہم اس کو درست کریں گے۔ تو اپنا وقت دے قیمتی کاموں میں، قرآن کو سیکھنے میں، ہے نا، شریعت کو جاننے میں، ان سب چیزوں میں اپنا قیمتی وقت لگائیں، کیونکہ زندگی بہت تھوڑی ہے، ہم نہ جانے کب چلے جائے پتہ نہیں، ہے نا۔ آنے کا ترتیب ہے پر جانے کا کوئی ترتیب نہیں ہے۔ پہلے ابو جان آئے، پہلے امی جان آئے، لیکن اس دنیا سے کوئی معلوم نہیں، کہ کیا پتا ابو جان سے پہلے آپ چلے جائے، امی جان سے پہلے آپ چلے جائے، دادی جان سے پہلے آپ چلے جائے۔ تو یہ جو وقت ہے، ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھ کر اپنے جو وقت ہے اس کو اچھے کاموں میں صرف کرے۔ تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ آیودو، اس کے بعد احدکم، احدکم۔ یہاں پر دیکھیے کون سا حرف ہے؟ یہ جو لفظ ہے 5 حرفوں سے مل کر بنا، الف ح دال کاف میم۔ تو یہ جو لفظ ہے اس میں سب سے جو مشکل حرف ہے وہ ہے ہا۔ کیا ہے؟ ہا۔ بعض اوقات لوگوں کا ہا ادا نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے ایک ہی ہا پڑھا ہے، لیکن الف سے یا تک جو نورانی قاعدہ ہے اس میں 2 قسم کا ہا ملتا ہے، ایک کو کہتے ہیں ہا اور دوسرا کو کہتے ہیں ہا۔ یہ سینے کی طرف جو ہوتا ہے نا حلق کا حصہ، اس سے ادا ہوتا ہے۔ تو جب بھی اس ہا کو ادا کریں گے تو ایک ہوا کی سی آپ کے حلق سے ادا ہوگی، پہلے ہوا کی سی نکلے گی، اس کے بعد
حرف ادا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس حرف کو یعنی کہ یہ جو ہا حرف ہے اس کو بالکل سینے کی طرف والا جو حصہ ہے وہاں سے آپ کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس حرف کا کیا مخرج ہے؟ وسط حلق, یعنی حلق کا جو درمیان والا حصہ ہوتا ہے اس سے ہم اس ہا کو ادا کرتے ہیں, اور حرف عین کا بھی وہی مخرج ہے. تو دیکھیں, جب بھی کسی حرف کو آپ ادا کریں گے تو ان کا مخرج کیا ہے وہ جاننا اور سمجھنا اور وہ یاد ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ کسی بھی حرف کو نکالنے میں اس کا مخرج کا بہت اہم رول ہے. اگر آپ کو مخرج کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ کیا غلطی کریں گے کہ وہاں سے نہیں نکال کے کہیں اور سے نکالیں گے. مخرج کسے کہتے ہیں؟ کنفیوز نہیں ہونا. مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو, یعنی کہ منہ کے جس حصے سے جو بھی حرف نکلتا ہے وہ اس کا مخرج کہلاتا ہے. فور ایگزامپل, ابھی میں نے بتایا کہ ہا کا مخرج کیا ہے؟ وسط حلق, تو اس کا مخرج کیا ہو گیا؟ حلق ہو گیا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے کچھ حرف ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں تو ان کا مخرج ہونٹ ہو گیا. تو جو حرف حلق کے جس حصے سے یا منہ کے جس حصے سے ادا ہوتا ہے وہ اس کا مخرج کہلاتا ہے. تو مخرج کا جاننا بہت ضروری ہے. بہرحال یہاں پر ہا کو کیسے بولیں گے؟ ہا, ہا, احدکم, احدکم, دال پیش دو, کاف پیش کو, دو کو, دو کو. ٹھیک ہے, اور میم سے جب ملائیں گے تو دو کم. اب یہاں پر کچھ لوگ پڑھیں گے احدکم, تو دو کم نہیں پڑھنا, خاص خیال رکھیے, دو کم, دو کم. تو دو لفظ ادا ہوا, ایود احدکم. آگے کیا پڑھیں گے؟ ان تکون. یہاں پر دیکھیے نون کے اوپر کیا ہے؟ سکون, یعنی کہ جزم آ گیا, اور اس کے بعد آنے والا حرف تا ہے. دیکھیے نون ساکین اور تنوین کے بہت سارے قاعدے ہیں. ٹھیک ہے, تو الف سے یا تک جو حروف ہے نا اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ حرف آنے سے اخفا ہوتا ہے, کچھ حرف آنے سے اظہار ہوتا ہے, کچھ حرف آنے سے ادغام ہوتا ہے, کچھ حرف آنے سے غنہ ہوتا ہے. تو یہ حرف جو ہے نا ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہے؟ اس کے لیے آپ کو نورانی قاعدہ کا جو لیسن ہم نے بنایا ہے, تیار کیا ہے, اس کو آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اور ان حرفوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے, ان کی تعداد کتنی ہے وہ یاد رکھنا ہے, ان کا مجموعہ کیا ہے وہ یاد رکھنا ہے. جیسے کہ یہاں پر ہم اخفا کا قاعدہ کر رہے. اب آپ کیسے پتہ کریں گے کہ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے؟ جب آپ کو اخفا کے حروف یاد ہوں گے. اخفا کے حروف کتنے ہیں؟ 15 ہیں. جب وہ اخفا کے حروف آپ کو زبانی یاد ہوں گے تبھی آپ یہاں پر اخفا کریں گے. ادروائز آپ کو لگے گا کہ کیا ہے, کون سا قاعدہ ہے, تو آپ یہاں پر سمپل پڑھ کر نکل جائیں گے. تو اخفا کے حروف 15 ہے, ان کو زبانی یاد کرنا ہے, اور جب وہ اخفا کے حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تنوین یا نون ساکن کے بعد تو ہم وہاں پر اخفا کریں گے. اور اخفا کسے کہتے ہیں؟ چھپانے کو. نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. دیکھیے اخفا جب بھی کریں گے نا تو آواز مخرج سے ہٹ کر ہوگی. زبان جو ہے نا مخرج کو نہیں لگے گی. زبان اخفا کرتے وقت آزاد ہوتی ہے, منہ کے کسی حصے میں بھی ٹچ نہیں ہوگی, تب ہوگا صحیح طریقے سے اخفا. اب آپ یہاں پر یہ سوچیں گے کہ نون ساکین کے بعد تا آ گیا تو میں نے اخفا کیا, تو اب اخفا کے حروف جو 15 ہے وہ کیا کیا ہے, اور آپ اس کو کب کریں گے؟ جب وہ 15 حروف آپ کو زبانی یاد ہوں گے. کیونکہ بعض اوقات اظہار کا بھی قاعدہ ہوتا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد, بعض اوقات ادغام کا بھی قاعدہ ہوتا ہے. تو جب ان کے حروف آپ کو یاد ہوں گے تبھی آپ وہ قاعدہ کریں گے, ورنہ آپ نہیں کریں گے, آپ غلط پڑھیں گے. تو یہاں پر سمجھیں, اخفا کے جو حروف 15 ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, وہ کاپی پر نوٹ کر لیں اور اس کو زبانی یاد کر لیں. وہ 15 حروف کیا کیا ہے؟ تا, ثا, جیم, دال, ذال, ظا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, فا, قاف, کاف. یہ 15 حروف ہیں اخفا والے.
جب ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تنوین یا نون ساکن کے بعد ہم وہاں پر اخفا کرتے ہیں. تو یہاں پر کون سا حرف ہے؟ تا، جو کہ ہے پہلا حرف. حروف اخفا کا جو پہلا حرف ہے وہ ہے تا، اور تا یہاں پر آ گیا. تو اب یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ ان تکون، ان تکون. اخفا دیکھیے جب میں کر رہی ہوں تو بالکل ایسا لگ رہا کہ میں ناک سے پڑھ رہی ہوں، ہے نا؟ یہی کہلاتا اخفا. اب یہاں پر کوئی پڑھ دے ان تکونو تو یہ اخفا نہیں ہوا، کیونکہ یہ جو آپ کر رہے اس میں زبان مخرج کو جا کر، جو نون کا مخرج ہے وہاں جا کر لگ رہی ہے، جو کہ غلط طریقہ ہے اخفا کرنے کا. یہ ہو جائے گا غنہ. غنہ اور اخفا میں یہی فرق ہے. غنہ میں زبان مخرج کو جا کر ٹچ ہوتی ہے، اور اخفا میں زبان کہیں بھی ٹچ نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی دونوں میں فرق؟ تو یہاں پر ہم کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پر اگر ہم پڑھ رہے ہیں ان تکونا تو غلط ہے. یہاں پر کیسا پڑھنا؟ ان تکونا. ٹھیک ہے؟ تا زبر تا، کاف واو پیش کو، واو مدہ کر رہے ہیں، نون زبرنا. بہت آسان، بہت ہی واضح طور پر بتا رہی ہوں. اگر اس طرح سے بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو پھر بہت مشکل ہے. یہ میں بہت ہی واضح کر کے بتا رہی ہوں. نیکسٹ چلیں گے، کیا ہے؟ لہو، لام زبر لا، ہا الٹا پیش، ہو، لہو. ہا کے اوپر جو الٹا پیش ہے اس کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر. آگے چلیں گے، جنتم، جیم نون زبر جن. یہاں پر دیکھیے نون کے اوپر مشدد ہے نا، یعنی کہ یہاں پر تشدید آ گیا، شد آ گیا. دیکھیے مشدد کسے کہتے ہیں؟ مشدد حرف اس کو کہتے ہیں جس حرف کے اوپر تشدید یا آپ کہہ لیں شد. تشدید اور شد ایک ہی قسم، ایک ہی سمبل کا نام ہے. ٹھیک ہے؟ جس کو ہم تشدید کہتے ہیں اسی کو ہم عربی میں شد کہتے ہیں. تو جب شد یا تشدید نون یا میم پر آ جائے، یہ دو حرف نون یا میم پر آ جائے تو وہاں پر غنہ کرنا پڑتا ہے. یہاں پر دیکھیے نون کے اوپر شد ہے، اس سے پہلے کوئی نون ساکین یا کوئی تنوین نہیں ہے، بغیر کنڈیشن کے یہاں پر ہمیں پھر بھی کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے. تو غنہ کریں گے جن. دیکھیے آواز مخرج کو لگ رہی ہے اور وہاں پر ایک الف کی مقدار ہم رک رہے ہیں، تو ناک میں آواز روکا جاتا ہے جب ہم کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ جن، یہاں پر ہم نے کیا غنہ. اس کے بعد تا میم دو پیش تم، یہاں پر دیکھیے دو پیش کی تنوین ہے اور یہاں پر کیا ہے؟ میم آ گیا. تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے، یعنی کہ ملائیں گے اور ملا کر غنہ کریں گے. ٹھیک ہے؟ غنے کے ساتھ ادغام کریں گے جو کہلاتا ہے ادغام ناقص. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ادھورا ادغام ہوگا. یہاں پر ہم کریں گے جنتم. ٹھیک ہے؟ جنتم. تو یہاں پر ہم نے کیا نون مشدد کا غنہ اور یہاں پر ہم نے کیا ادغام ناقص کا غنہ. ٹھیک ہے؟ اب آپ سوچیں گے ادغام ناقص کیا؟ ادغام ناقص کا غنہ 4 حرف میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ جس کا مجموعہ آپ یاد کر لے یومن، یا واو میم نون. یہ 4 حرف میں ادغام ناقص کا غنہ کرتے ہیں، یعنی کہ ملا کر غنہ کریں گے. تو جب یہاں تک پڑھیں گے، اچھا اس کو یہاں پر دیکھیں نون ساکن اور پھر نون آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی ادغام ناقص کا غنہ ہوگا. ابھی میں نے 4 حرف بتائے نا، جب وہ تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں. تو یہاں پر نون بھی ہے یومن میں سے، تو یہاں بھی ہم کریں غنہ. اس کے بعد نخیلیوں، پھر یہاں دیکھیے لام کے نیچے کیا ہے؟ 2 زیر کی تنوین، اور واو سے جب ہم ملائیں گے تو یہاں پر پھر ہم ادغام ناقص کا غنہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یومن میں سے واو بھی ہے تو یہ بھی آ گیا تنوین کے بعد، تو ہم یہاں بھی کریں گے، ہے نا؟ یہ دیکھیے نیچے، تو یہاں بھی پڑھیں گے. تو اب یہاں سے جب پڑھیں گے اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، اس کے بعد جَنَّةٌ مِّن
समझ आ रही? पूरा हम क्या करेंगे, दवामे नाकिस का गुन्ना करेंगे। तो जब यहाँ पर पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, नखीलियुम, पूरा मुंह गोल, क्योंकि वाव से हम मिला रहे हैं। उसके बाद वअअनाबिन, यहाँ देखिए वाव जबर वा, हमजा आइन जबर आ, कैसा पढ़ना, यहाँ पर बाज़ औक़ात लोग पढ़ते आनाबिन, क्या पढ़ते, आनाबिन, जो कि गलत है। आनाबिन पढ़ रहे तो आपका आइन हज़फ हो गया, आइन अदा नहीं हुआ, जबकि आइन भी अदा करना, और आइन का मखरज क्या है, वस्ते हलक, तो हलक से निकालेंगे आइन। देखिए जिस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होती ना, जो चीज़ आपका अदा नहीं होता, उसको खूब प्रैक्टिस में लाए। जैसे कि यहाँ पर अगर आइन अदा नहीं होता तो आप पढ़े आ, ऐसा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, खूब मश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमजा को आइन से मिलाया, नून अलिफ जबर ना, अलिफ मद्दा किया, बा के नीचे दो जेर की तनवीन, उसके बाद हर्फ ता आ गया। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी इख्फा का कायदा हो रहा है। अभी जो इख्फा के हरूफ हमने गिनवाए उसमें से ता आ गया ना तनवीन के बाद। तनवीन किसे कहते हैं, दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पर पढ़ेंगे उसके बाद तजरी, ताजीम जबर तज, तज तज तज, जीम ऊपर में सुकून यानी कि जज्म। जब भी कोई ऐसा हर्फ हो जो कि हरूफ कलकला में से है और उसके ऊपर सुकून यानी कि जज्म आ जाए, तो वहां पर हम क्या करते हैं, कलकला करते हैं। यहाँ पर देखिए एक बात वाज़े करती हूँ कि किसी भी हर्फ के ऊपर जब सुकून आता है ना, यानी कि जज्म आता है, तो पीछे वाला हर्फ उस सुकून वाले हर्फ से मिलता है। सॉरी, मुझे पॉज करना पड़ गया था। तो आगे चलेंगे। तो मैं कहाँ पर थी कि जब भी किसी लेटर के ऊपर सुकून आएगा तो पीछे वाला हर्फ उस हर्फ से मिलेगा। लेकिन अगर वो हर्फ हरूफे कलकला में से है तो जब आप पीछे वाले हर्फ को उस हर्फ से मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जुदा करेंगे। जुदा जब करेंगे तो कलकला वाली सिफत पैदा होगी और कलकला आपका अदा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे तज तज। अब यहाँ पर कोई अगर पढ़े तज, क्या पढ़े, तज, तो कलकला नहीं हुआ, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि जीम हरूफ कलकला में से है, लिहाजा आपको यहाँ पर कलकला लाजमी करना है। तो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो बोलेंगे तज तज तज, ऐसा, ठीक है, मिलाएंगे और जुदा करेंगे। उसके बाद रा या जेर री, यहाँ पर रा को बारीक रखते हुए या मद्दा कर रहे हैं, तो पढ़ेंगे री तजरी तजरी। तो यहाँ से देखें नखीलियुं व अअनाबिन तजरी। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मिन तहतिहल, मीम नून ज़ेर मिन, यहाँ पर नून साकिन, उसके बाद फिर हर्फ ता है, तो लिहाजा यहाँ भी हम इख्फा करेंगे। उसके बाद तहतिहल, यहाँ देखिए दो हा है, ये क्या है, हा, और ये क्या है, हा, हा और ये हा। कैसे पढ़ेंगे, तहतिहल तहतिहल तहतिहल, यहाँ पर इख्फा कर रहे। उसके बाद अनहारू, हमजा नून जबर अन, हा खड़ा जबर हा, रा पेश रू, यहाँ पर नून साकिन के बाद लेटर हा है। यहाँ पर हम इजहार का कायदा करेंगे, यानी कि नून की आवाज़ को जाहिर करेंगे। इजहार कब होता है, जब तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ हल्की के 6 हर्फ में से कोई हर्फ आए। हरूफ हल्की कितने हैं, 6 है। कौन कौन से, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा,
ये 6 हर्फ में से कोई भी हर्फ अगर तनवीन या नून साकिन के बाद आता है तो वहाँ पर हम इजहार करते हैं। इजहार का मतलब है नून की आवाज़ को जाहिर करना, जैसे कि तहतीहल अनहारू, अनहारू, नून को जाहिर किया, अनहारू, और पेश रू, रो नहीं बोलना, रू, और हा को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, हा रू, ऐसा। आगे क्या है, लहू, लाम जबर ला, हा उल्टा पेश हू, लहू, फीहा, पाया ज़ेर फी, या मद्दा, हा अलिफ जबर हा, अलिफ मद्दा। यहाँ पर दोनों जगह मद्दा कर रहे हैं, एक अलिफ की मकदार के बकदर खींचेंगे। आगे क्या है, मिन कुल्ली, यहाँ पर देखिए फिर नून साकिन है और उसके बाद हर्फ क्या है, काफ है। हर्फ काफ भी हरूफ इख्फा में से एक है, तो यहाँ पर भी हम इख्फा करेंगे, पढ़ेंगे मिन कुल्लिस, कुल्लिस, फिर इस्लाम को इस सा से कनेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, तशदीद है। सा की अदायगी नरमी के साथ बगैर सीटी के करना है, सा सा सा, क्या पढ़ेंगे, सा सा सा। सा का जो मखरज है वो है ज़बान की नोक और सनाया उलिया का किनारा। सनाया उलिया कहते हैं सामने के ऊपर वाले जो दो बड़े दांत होते हैं उसे, उसके किनारे पर टच करके सा को अदा करेंगे। इसको हम सा नहीं बोलेंगे, सा बोलेंगे तो वो सीन बन जाएगा, है ना। बाज़ औक़ात लोग सा और सीन में फ़र्क नहीं समझते, तो सा और सीन में क्या फ़र्क है, सा एक बगैर सीटी वाला हर्फ है और सीन जो है वो सीटी वाला हर्फ है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हर्फ सफ़ीर पाया जाता है, सिफत सफ़ीर पाया जाता है जिस हर्फ में, उसको सीटी की तरह अदा करते हैं। और ये जो सा है ये है बगैर सीटी के अदा होने वाला। क्या पढ़ेंगे, तमरती, रॉ को मोटा कर रहे क्योंकि उसके ऊपर खड़ा ज़बर है। अब देखिए बाज़ औक़ात लोग रा के बारे में ये जानते हैं कि रा को हर जगह मोटा पढ़ना है, जो कि गलत है। रा का भी कायदा है जो कि आपको नूरानी कायदे में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक करें और सर्च करें कि रा का कायदा, तो आ जाएगा। रा का कायदा ये है कि रा के ऊपर जब खड़ा ज़बर या उल्टा पेश या पेश में से कुछ आता है तब हम रा को क्या करते हैं, मोटा पढ़ते हैं। लेकिन ज़ेर की सूरत में, चाहे वो 2 ज़ेर हो, चाहे वो 1 ज़ेर हो, चाहे वो खड़ी ज़ेर हो, इन सूरत हाल में हम क्या करते हैं, रा को बारीक पढ़ते हैं। तो ये जो रा है, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि 3 हरूफ ऐसे हैं जो कंडीशन की बिना पर मोटे और बारीक पढ़े जाते हैं, ठीक है। वो 3 हरूफ क्या क्या है, पहला तो है रा, दूसरा है अलिफ और तीसरा है लाम। बाकी इसके अलावा हरूफ मुस्तालिया हर सूरत हाल में मोटा पढ़ा जाएगा, चाहे उसके ऊपर कोई भी हरकत हो। तो समझ में आ रही। यहाँ पर हम पढ़ेंगे तमरती, आगे क्या पढ़ेंगे, व असबहुल, वाव ज़बर वा, हमज़ा ज़बर आ, सौद अलिफ ज़बर सौ, व असो, स्वात को मोटा करके अलिफ मद्दा करेंगे, बा ज़बर बा, हा लाम पेश हुल, व असबहुल, व असबहुल, स्वा में अलिफ मद्दा भी कर रहे। आगे कीबरू, कीबरू, काफ ज़ेर की, बा ज़बर बा, रा पेश रू, रा को यहाँ मोटा, कीबरू, ठीक है। वलहू, वाव ज़बर वा, लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हू, हो, ऐसा नहीं बोलना बल्कि वलहू। उसके बाद क्या है, ज़ुर्रिय्यतुन, ज़ाल रा पेश ज़ुर, ज़ाल रा पेश ज़ुर, ज़ाल को नरमी के साथ रा में मिलाएंगे, ज़ुर ज़ुर ज़ुर, रा या ज़ेरी, रा के नीचे ज़ेर है और या से मिलाते हुए आवाज़ सख्त बनेगी लेकिन रा बारीक रहेगा, री री री, या ज़बरिया ता दो पेश तुन, रियतुन रियतुन। अगर देखिए
قرآن پاک پڑھتے پڑھتے بیچ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسٹاپ ہو جاتے ہیں، تو اگر یہاں پر آپ اسٹاپ ہوں گے تو کیا پڑھیں گے؟ ذریہ، کیا پڑھیں گے؟ یہ، کیونکہ یہ گول تا جو ہے وہ قاعدے کے مطابق اسٹاپنگ کی صورت میں گول تا جو ہے ہا سے ساکینہ سے چینج ہو جائے گا، یعنی کہ ہا بن جائے گا اور یہاں پر ہا کے اوپر ساکین آ جائے گا۔ تو قرآن پڑھتے پڑھتے کہیں پر بھی بیچ میں اگر اسٹاپ کریں گے تو رول وہی فالو کریں گے جو کہ ہم نے نورانی قاعدے میں اسٹاپنگ کا رول پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم یہاں پر رکتے ہیں، جیسے کہ نخیل وأعناب تجری من تحتها الأنہار، ہم نے یہاں پر اسٹاپ کیا تو کیا پڑھا؟ انہار، کیوں؟ کیونکہ اسٹاپنگ کی صورت میں را کے پر سکون لگائیں گے، اور را سے پہلے کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے، تو یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے۔ اب جب آگے پڑھیں گے تو پھر پیچھے سے لوٹائیں گے، من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، ٹھیک ہے؟ ایسے کر کے یہاں پر اسٹاپ ہوں گے۔ تو یہ آیت چونکہ بڑی ہے تو ہم یہاں پر اسٹاپ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کا پارٹ 2 بھی بنائیں گے، تو ہم ضعفاء سے ہم جو کمپلیٹ ہے 266 یہاں تک ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جب 1 آیت کو مکمل بناتی ہوں تو ویڈیو کافی زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، جو کہ لوگ پسند نہیں کرتے، لوگ دیکھتے نہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں دیکھتے۔ قرآن کے پیچھے لوگ 30 منٹس نہیں دینا چاہتے، مجھے تو تعجب کی بات لگتی ہے۔ خدا کے بندے دیکھے تو ذرا آپ کیا سیکھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں، ہم نہ جانے 3 گھنٹے 4 گھنٹے اسکرولنگ پہ اسکرولنگ کرتے چلے جاتے ہیں، واہیات چیزیں، یہ ڈانس، وہ گانے اور وہ کامیڈی دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم کیا سیکھ رہے ہیں اس سے۔ لیکن اگر قرآن کی ویڈیو 30 منٹس کی ہے تو وہ ہمیں بہت بھاری لگتا ہے کہ باپ رے 30 منٹس کی ویڈیو، نہیں دیکھیں گے۔ حالانکہ آپ کو اس چیز کو دیکھ کر اسے پروموٹ کرنا چاہیے، وہ اچھی چیزیں ہیں نا، اچھی چیزوں کو پروموٹ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہدایت دے۔ تو آج ہم نے ہاف آف آیت نمبر 266 کا کیا ہے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں، تو آگے کی جو باقی رہ گئی ہے لائنز وہ ہم کریں گے۔ مجھے اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھے، چینل پر نئے ہیں اور واقعی قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔